جی بھائی، یہاں پر کیا حادثہ ہوا ہے؟ آپ اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں۔ جی وعلیکم السلام۔ بھائی صاحب، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج شدید بارشوں اور زلزلے کے شدید جھٹکے کی وجہ سے ہمارے بھائی، میرے بڑے بھائی رشید بھائی کا جو کچا مکان تھا وہ گر گیا۔ اس کی 2 بچیاں، ایک 8 سال کی تھی اور ایک 7 سال کی، دونوں مدرسے اور سکول میں پڑھنے والی بچیاں تھیں۔ سکول جاتے وقت راستے میں نکلی ہیں، ان کا گھر بارشوں کی وجہ سے دب گیا اور ٹوٹ کے سارا بچیاں اس کے ملبے کے نیچے دب گئی۔ ہم نے یہاں پہ لڑکے جمع کر کے ملبے سے ان کو نکال کے جب ہم نے ارجنٹ ان کو لے کے گئے ہاسپٹل کی طرف، تو ہاسپٹل میں جب ہم پہنچے تو ہاسپٹل میں کوئی سٹاف نہیں تھا، ایک چوکیدار کے علاوہ۔ جگروٹ ہاسپٹل میں ہم گئے، جگروٹ ہاسپٹل میں کوئی بندہ نہیں تھا، دروازہ بند تھا۔ ہم نے چوکیدار پکڑ کے لائے، اس سے دروازہ کھلوائے تو اندر کوئی بندہ نہیں تھا۔ بھائی جو سٹاف تھے، جن کی ڈیوٹی تھی، جو سیلری رہتے ہیں حکومت سے، ٹھیک ہے، جو عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے، وہ پرائیویٹ کلینک کھول کے پرائیویٹ کلینکوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم گئے بھائی بھاگ دوڑ کر کے پرائیویٹ کلینکوں میں، ان کو پکڑ کے لائے، لا کے ہم نے ان کا خون شون صاف کرا کے پٹی شٹی کرا کے، جب ہم نے ان سے کہا کہ ابھی انہوں نے خود کہا کہ بھائی ایمبولینس میں ان کو گلگت لے کے جائیں۔ جب ہم نے ایمبولینس کی بات کی تو انہوں نے ایمبولینس نہیں دی، بالخصوص جو ڈی ایچ او ہے سلام صاحب نے کہا کہ بھائی اپنے جیب سے پیسے جمع کر کے اس میں ایمبولینس میں فیول بھر دیں اور ان کو لے کے جائیں۔ ٹھیک ہے، اگر سلام صاحب فیول حکومت کی ایمبولینس ہے جو عوام کے لیے دی جاتی ہے، یہ سلام صاحب کی باپ کی ایمبولینس نہیں، اس کا باپ کا فیول نہیں ہے جو ہمیں کہتا ہے اپنے جیب سے بھر کے لے جاؤ اور گلگت لے کے جاؤ۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم حکومت اعلیٰ سے یہ اپیل کرتے ہیں، ایسے افسران جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو عوام کا فکر نہیں، ان کو برطرف کیا جائے، ان کو نکالا جائے حکومت سے۔ ایسے اعلی افسر ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، ہم ان کا سخت مخالفت ہیں۔ اگر وہ ٹائم سے ہمیں ایمبولینس دے دیتا، اگر وہ ٹائم سے، کاش وہ ہمیں ایمبولینس ٹائم پہ دے دیتا، ایک بچی تو بچ جاتی، اللہ کے حکم سے ٹائم سے ہم پہنچا دیتے۔ ایمبولینس میں آکسیجن نہیں، راستے میں گئے، دونوں بچیاں ڈیتھ ہو گئی ہیں اور ہم ان کی ڈیڈ باڈیوں کو لے کے واپس یہاں پہ آئے ہیں۔ ہم یہاں پہ کیکیج پہ کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اگر انصاف نہیں ہوتا ہے تو ہم صبح کیکیج بلاک کرتے ہیں، پوری جگروٹ کی عوام یہاں اکٹھی ہوگی اور یہ کیکیج ہم بلاک کرتے ہیں۔ ہاں ایک بات ہے، یہ ڈیزاسٹر والوں نے ہمارے ساتھ وہ آئے بھائی، ان کی ٹیم آئی، ٹھیک ہے، انہوں نے جگہ دیکھا ہے، انہوں نے مکان دیکھا ہے، جو مکان گرا ہے وہ دیکھا ہے، انہوں نے تصویریں بنائی ہے اور ہمارے ساتھ انہوں نے دل کھول کے تعاون کیا۔ ہم ان کا ہمارے ساتھ ہے، ابھی بھی وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے۔ کیا ہاسپٹل کے سٹاف نے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی دیکھیں، جگروٹ ہاسپٹل کے سٹاف، جب ہم نے ان کو کلینکوں سے لائے ہیں، جو سٹاف جمع ہوا ہے ایمرجنسی کے ٹائم پہ، انہوں نے ہمارے ساتھ ہتھپائی کی ہے، ہمارے ساتھ لڑائی کی ہے، فیول کی وجہ سے، ایمبولینس کی وجہ سے، ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسے سٹاف کو، ایسے بدسلوک لوگوں کو، ایسے جانور لوگوں کو ہاسپٹل سے نکالا جائے۔ ہمارے علاقے میں تعلیم یافتہ اور اچھے کردار کے لوگ ہیں، ان کو بھرتیاں کیا جائے جو عوام کی خدمت کریں، ٹھیک ہے۔ ایسے گندے لوگوں کو، بد کردار لوگوں کو ہمارے اوپر لاگو نہ کریں۔ ہماری بچیوں کے ساتھ، ہمارے لاشوں کے ساتھ یہ مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ ہتھپائی کی ہے۔ بھائی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس طرح کریں، جلد سے جلد ان کے ساتھ فوراً ان کے اوپر ایکشن لیا جائے، ورنہ ہم کے کیس بلاک کرتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف سے۔ تحصیلدار عزیز صاحب ہمارے پاس موقع پہ آئے، انہوں نے ہماری بڑی خدمت کی ہے۔ ٹھیک ہے، تحصیلدار عزیز صاحب، بھائی آپ کیمرہ دکھا سکتے ہیں تو وہ سامنے گاڑیاں کھڑی ہے، وہ آیا ہے، ابھی بھی ہمارے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے، ہم ان کا دل سے شکر گزار ہیں۔ اے ڈی ڈیزاسٹر صاحب بھی ہمارے پاس، اے ڈی ڈیزاسٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور تحصیلدار صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا، تو آپ لوگوں کا ابھی مطالبہ کیا ہے؟ کیا سٹاف کو یہاں سے برطرف کیا جائے یا پھر ان کے اوپر ایکشن لیا جائے یا پھر ہاسپٹل کو درست کیا جائے؟ بالکل، یہ تینوں چیزیں ہیں۔ ہمارا سٹاف کو تبدیل کرنا چاہے، بالخصوص ڈی ایچ او سلام صاحب کے ساتھ سخت کارروائی کی جائے اور سٹاف کو تبدیل کیا جائے، ہمارے ہاسپٹل کو بہتر بنایا جائے۔ یہ صرف نام کا ہاسپٹل ہے، باقی کسی علاج کرنے کے لیے کوئی مریض کا یہاں پہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہے، فرسٹ ایڈ تک یہ نہیں دے سکتے ہیں، پٹی تک ان کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لاتے ہیں اور بیچتے ہیں، اپنے جیب خرچے کرتے ہیں۔ تو کیا آپ وہاں پر موجود؟ دیوار گری تو اس ٹائم پہ میں ادھر موجود تھا وہاں پہ، پھر ہم نے اپنے ہاتھ سے ریسکیو کر کے ایک بچی کو پہلے نکالنے کے بعد جب ہم ہاسپٹل گئے تو وہاں پہ چوکیدار دروازے میں کھڑا ہوا تھا۔ جب ایمرجنسی کے اندر گئے تو ایمرجنسی میں کوئی وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا، کوئی سٹاف۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی کہاں پہ ایمرجنسی کی سٹاف، تو اس نے کہا کہ بھائی نیچے سونیار بازار کی طرف گیا ہے، یہاں پہ ابھی کوئی موجود نہیں ہے۔ ہم نے اس کو ایسی حالت میں لے کے گئے، بالکل نہ کوئی آکسیجن کا سسٹم وہاں پہ موجود تھا،
نہ کوئی سٹاف موجود تھے. تو آدھے گھنٹے تک ہم اس ہاسپٹل کے اندر گئے ہیں، باہر آئے ہیں، اندر گئے، اندر جا کے بچے کو دیکھ رہے تھے، باہر آ رہے تھے، وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا سٹاف. تو ہم اس پہ اعلی قوم سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ایکشن کیا جائے ان کے اوپر اور ان کو نوکریوں سے نکال دیا جائے. نیو جنریشن کے لڑکے بھرتی کیا جائے تاکہ وہ ہمارے عوام کی خدمت کریں. تمہیں وہاں سے ہمیں ایمبولینس بھی نہیں دیا گیا ہے. اپنے مدد آپ ہم نے لے کے گیا ہے اور ایمبولینس تھی اور اس کے اندر وہ آکسیجن موجود نہیں تھا. جب آدھے راستے پہ لڑکیوں نے دم توڑا واپسی ہم وہاں سے ڈیڈ باڈیز کو لے کے آئے ہیں. تو ہم یہاں کے کیچ پہ موجود ہیں. اگر گورنمنٹ ہماری اس پہ اگر عمل نہیں کرتی تو ہم انشاءاللہ روڈ بھی بلاک کریں گے. آج ہمارے بچوں کے ساتھ یہ حادثات ہو گئے، کل ان بچوں پوری جگلوٹ کے بچوں کے ساتھ یہ حادثات ہوں گے. سارے غریب لوگ ہیں، کچے مکانات ہیں، بارش ہو رہی، زلزلے ہو رہے ہیں، سارے یہ معاملات ہوتے. ہاسپٹل میں کوئی نہیں، اوپر مال موشی بند کرنے کے جیسے ہاسپٹل رکھے ہوئے ہیں، کوئی سٹاف بھی موجود نہیں ہے. سارے اپنے کلینکوں میں بیٹھ کے اپنے کلینک چلا رہے ہیں اور ہاسپٹل گورنمنٹ کی تنخواہ کھا کے. ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں ہماری اس اپیل پہ آپ فوری مثلاً وہ ایکشن لیا جائے اور کارروائی کیا جائے. والسلام. الرحمن. آج جو خصوصناک واقعے پیش آ گیا جس میں 2 بچوں کی جانیں گئی، اس پہ ہم جو ہے نا خواتین سے تعزیت کرتے ہیں اور ہم DGPT میں اور DCBU کی طرف سے جو امدادی اشیاء ہو سکتی تھی ہم نے خواتین کو پہنچائی ہیں. تو انشاءاللہ پھر مزید جو بھی ہمارے اس میں ہیں، ہمارے مینڈیٹ میں ہے، ہم ان کے مطابق انشاءاللہ ادھر کی فیملیز کے ساتھ انشاءاللہ تعاون کریں گے. یہ موصول ہو چکی ہے. ہم نے بر وقت قوم والا کو پہنچایا ہے. اس بابت ہم سیکٹری ہیلتھ کو اس کے بارے میں ہم لیٹر کر دیں گے، کیونکہ آپ کی جتنی مطلب وہ احتیاط کے ساتھ کرنے کو چاہیے. جو کچھ بھی ہو گئی اس کے بابت متعلقہ محکمہ اس کی تحقیقات کر کے اس کو جو بھی مطلب سزا جو بھی بنتی ہے وہ کرے. شکریہ، مہربانی.